بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ النبی علیہ السلام نے ایک مچھوارے کی بیٹی سے شادی کیوں کیا۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ النبی علیہ السلام نے اپنے تمام درباریوں اور دیس کے بڑے بڑے علماؤں کو جمع کیا، ان کی بیٹھک بلائی۔ ان کے بغل میں ایک جن تھا جو ان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ النبی علیہ السلام نے تمام درباریوں اور تمام علماؤں کے سامنے اچانک سے اعلان کر دیا کہ وہاں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے ایک لڑکی دیکھی جائے۔ اس سمے دربار میں موجود تمام درباریوں اور بڑے بڑے علماؤں نے کہا، حضور آپ پوری دنیا راجہ ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ کسی سادھارن لڑکی سے شادی نہیں کریں گے۔ اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کے لیے کس پرکار کی لڑکی دیکھنی ہے، ان میں کون کون سی وشیشتائیں ہونی چاہیے، ان میں کون کون سے گن ہونے چاہیے، تو اسے ڈھونڈنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں جس لڑکی سے شادی کروں گا اس میں 4 نیک عمل ہونے چاہیے، 4 گن ہونے چاہیے۔ پہلا، لڑکی پردہ نشین ہو، دوسرا دیندار ہو، تیسرا امانت دار ہو، اور چوتھا وہ لڑکی دیکھنے میں بھی سندر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلے دن سے حضرت سلیمان علیہ النبی علیہ السلام کے تمام درباری اور تمام علماء گاؤں آگے شہر اور پوری دنیا میں یہاں اعلان کرنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ النبی علیہ السلام وواہ یعنی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں اس لڑکی سے ہی شادی کریں گے جس میں یہاں 4 گن ہوں گے۔ اگلے دن ایک غریب مچھوارا جو مچھلیاں بیچ کر گھر لوٹ رہا تھا، دیکھتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سینک راستے سے جا رہے ہیں اور وہاں کچھ لوگوں کی بھیڑ لگا کر کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر مچھوارا بھی وہاں رک گیا اور اس نے پوچھنے لگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اچانک سلیمان علیہ النبی علیہ السلام کے سینک کیوں آ رہے ہیں؟ تبھی بھیڑ میں سے ایک شخص نے اس سے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ النبی علیہ السلام شادی کرنا چاہتے ہیں، اور جس لڑکی سے وہ شادی کریں گے ان میں 4 گن ہونے چاہیے۔ پہلا، لڑکی پردہ نشین ہو، دوسرا دیندار ہو، تیسرا لڑکی امانت دار ہونی چاہیے، اور دیکھنے میں سندر ہونی چاہیے۔ یہ سن کر مچھوارا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ کچھ دوری پر جا کر مچھوارا من ہی من دعا کرنے لگا، اے رب عظیم، میرے گھر میں بھی ایک سندر سی بیٹی ہے، وہ بھی شادی کے لائق ہو گئی ہے، وہ امانت دار بھی ہے اور دیندار بھی ہے اور سندر بھی ہے۔ اس نے جیون میں کبھی کسی پرش کو نہیں دیکھا، پرتھوی پر کوئی بھی پرش اسے دیکھنا تو دور اس کی پرچھائی تک کے نہیں دیکھ پایا ہے۔ وہ دن بھر روزہ رکھتی ہے اور رات میں اللہ عز و جل کی عبادات میں مشروف رہتی ہے۔ کاش میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کروا پاتا تو میرا جیون بھی دھنیہ ہو جاتا، حضرت سلیمان علیہ النبی علیہ السلام کا سسر بن جاتا اور سلیمان علیہ النبی علیہ السلام میرے داماد ہوتے۔ قیامت کے دن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جا سکتا تھا۔ اے اللہ عز و جل، تو رحم کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا پروردگار ہے، میری یہ دعا قبول کر لے۔ یہ دعا کرنے کے بعد مچھوارا آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے
साथ दिल में तमन्ना लिए घर गया और अपनी पत्नी को बुलाकर कहने लगा, क्या तुमने कुछ सुना है? तब बीवी ने कहा, क्या बात है? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना है। और आपकी आंखों में यह आंसू क्यों हैं? क्या हुआ? तब मछुआरे ने कहा, हमारे देश के बादशाह और पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम शादी करना चाहते हैं। जिस लड़की से वह शादी करेंगे उसमें 4 विशेषताएं होनी चाहिए। जो 4 गुण उन्होंने बताए हैं उनमें से 3 गुण मेरी प्यारी बेटी से मिलते हैं। पहला, लड़की को पर्दा नशीन होना चाहिए। दूसरा, दीनदार होनी चाहिए। तीसरा, लड़की अमानतदार होनी चाहिए और अच्छे खानदान की होनी चाहिए। अगर मैं अपनी बेटी का निकाह हजरत पैगंबर से करवाना चाहूँ तो मेरा जीवन सफल हो जाता। तब पत्नी ने कहा, आप यहाँ क्या कह रहे हैं? ऐसा कभी मत कहिए। हम मछुआरे हैं, हमारे पास न घर है न खाने के लिए पर्याप्त भोजन। हजरत पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बादशाह हैं, उनके महल में किसी चीज की कमी नहीं है। वह बहुत अमीर हैं और हम लोग गरीब हैं। यह कैसे हो सकता है? ऐसी बातें मत कीजिए। अगर हजरत सुलेमान बादशाह के सैनिकों को पता चला तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। हमारे लिए ऐसे सपने देखना अच्छा नहीं है। अब मछुआरा अपने दिल की पीड़ा लेकर मछलियां पकड़ने के लिए निकल पड़ा। इधर बेटी घर से बाहर आई और बोली, अम्मा जान कहाँ अब्बा जान कहाँ जा रहे हैं? वह कभी ऐसी नहीं जाते। पर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब माँ और बेटी साथ बैठी तो माँ ने कहा, सुन मेरी प्यारी बेटी, हजरत सुलेमान बादशाह शादी करेंगे। जिस लड़की से वह शादी करेंगे उसमें 4 गुण होने चाहिए। सभी गुण तुम्हारे अंदर है, लेकिन हम गरीब हैं, हम मछुआरे हैं, इसीलिए तुम्हारा निकाह नहीं करवा पाएंगे। बेटी ने कहा, अम्मा जान, अगर मेरा निकाह एक पवित्रवान यानी एक अल्लाह के पैगंबर, अमानतदार और अल्लाह के प्यारे पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो जाता है तो मेरा पूरा जीवन सफल हो जाता है। इसके बाद मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारा। माँ ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, खबरदार, ऐसी बात जुबान पर मत लाना। अगर से हजरत सुलेमान बादशाह को यह पता चल गया तो वहाँ हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा सपना हमारे लिए कभी संभव नहीं है। वह बादशाह है और हम मछुआरे। बेटी रोते रोते घर के अंदर गई और नमाज में बैठकर दुआ करने लगी, ए रब्बी असीम, तू रहमान और रहीम है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, जिस सुलेमान अलैहिस्सलाम को तूने बादशाह बनाया है उसी ने मुझे मछुआरे के घर में पैदा किया है। जिस सुलेमान अलैहिस्सलाम को तूने अमीर बनाया है, मेरे रब, मुझे तूने गरीब बनाया है। ए रब्बे असीम, तू सब कुछ कर सकता है। ए रब्बे करीम, मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी के रूप में स्वीकार कर ले। जब तक मेरा सुलेमान पैगंबर के साथ निकाह न हो जाए मुझे मौत न आने देना। ए रब्बे करीम, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, बचपन से मैं अब तक मैंने सिर्फ तेरी इबादत की है, तेरी इताअत की है और सिर्फ तुझी से ही मांगा है। अगर मेरा निकाह सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ता क़यामत के दिन मुझे सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम की बीवी के रूप में पहचाना जाएगा। मेरी इस दुआ को तू खूब अस्वीकार मत करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत से यह दुआ करने के बाद उसने एक चिट्ठी लिखकर निकाह का प्रस्ताव भेज दिया। उधर एक शैतानी जिन बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि कैसे वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ की मौजज़ा अंगूठी हासिल कर सके, क्योंकि इस अंगूठी की वजह से इंसान, जिन, जानवर, पक्षी, यहाँ तक कि हवा भी उनके अधीन यानी
ताबेदार हो जाती है। अगर यह जिन उस मौजज़ा अंगूठी को हासिल कर लेता तो पूरी दुनिया उसकी फरमाबरदार हो जाएगी। उसकी इच्छा थी कि वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हटाकर खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिंहासन पर बैठे और दुनिया पर हुकूमत करे। वह जिन उसी दिन का इंतजार कर रहा था जब वह राज्य का मुखिया बनेगा। कुछ महीनों बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे सब इतने निराश क्यों दिखाई दे रहे हैं और यहाँ क्या विवाह के लिए कोई योग्य लड़की नहीं मिल पाई? तब एक मंत्री ने कहा, हुजूर आपकी शर्तों के अनुसार हमें कोई योग्य लड़की नहीं मिली, लेकिन एक लड़की है जिसने आपको विवाह का प्रस्ताव भेजा है, जिसे सुनकर आप क्रोधित यानी गुस्सा हो सकते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा कौन सा पत्र है, उसे पेश करो। तब एक और मंत्री ने कहा, हुजूर एक मछुआरे की बेटी है जिसने आपको निकाह के लिए पत्र लिखा है। उसने यह भी लिखा है कि उसे आपकी संपत्ति की कोई लालच नहीं है, वह सिर्फ आपसे निकाह करना चाहती है। मंत्रियों में से एक और ने कहा, हुजूर यह कभी संभव नहीं है। एक मछुआरे की बेटी होने के बावजूद वह हजरत सुलेमान बादशाह से निकाह करना चाहती है। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिना सोचे समझे उस पत्र को फाड़ दिया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक फरिश्ते ने कहा, ऐ रब्बे करीम, आपके पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मछुआरे की बेटी के पत्र को बिना सोचे समझे सिर्फ इसलिए फाड़ दिया क्योंकि वह गरीब थी। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की परीक्षा शुरू होगी। उधर जब मछुआरे की बेटी को यह खबर मिली कि सुलेमान बादशाह ने उनका पत्र फाड़ दिया है तो वह बहुत दुखी हो गई। उसने गहरे दुख के साथ नमाज पढ़ी और दुआ करने लगी, ऐ रब्बी असीम, तू रहमानुर रहीम है, तू सब कुछ कर सकता है। मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ और सिर्फ इस वजह से हजरत सुलेमान बादशाह ने मेरे निकाह के पैगाम को ठुकरा दिया है। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, मैं सिर्फ तेरी ही हम्दो सना करती हूँ और तुझी से ही दुआ मांगती हूँ। ऐ अल्लाह, मुझे अमीर बना दे और हजरत सुलेमान बादशाह के साथ निकाह करवा, या फिर हजरत सुलेमान बादशाह को मेरे जैसा गरीब बना दे और उनसे मेरा निकाह करवा। इस बीच हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके मंत्री दरबार में बैठे हुए थे। तभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ की मौजज़ा अंगूठी उतार कर अपने अंगरक्षक जिन्न को दे दी और कहा, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम कहीं नहीं जाओगे और इधर उधर नहीं देखोगे। यह कहकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्तिंजा की तरफ चल दिए। इसी मौके का फायदा उठाकर वह शैतानी जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धारण करके अंगरक्षक के पास गया और कहा, जल्दी से मुझे अंगूठी दे दो। चारों ओर यह अफवाह फैली हुई है कि मेरी तरह दिखने वाला एक नकली सुलेमान देश में घूम रहा है। वह राजा बनकर सिंहासन पर बैठना चाहता है। अगर तुम उसे देखो तो उसे सजा दो। कुछ समय बाद जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वुजू करके लौटे और जिन्न से अंगूठी मांगी तो जिन्न ने कहा, किसकी अंगूठी? कौन सी अंगूठी? और तुम कौन हो? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा सुलेमान बादशाह हूँ। इस पर जिन्न ने कहा, हो अब समझा, तुम ही वही नकली सुलेमान हो जो बादशाह बनना चाहते हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कौन नकली सुलेमान बनने की कोशिश कर रहा है? जिन्न ने कहा जवाब दिया, तुम खुद जाकर दरबार में देख लो। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार की ओर जा रहे थे, शैतानी जिन्न ने यह भांप लिया और दरबार के सारे दरबारियों को बुलाकर कहा, सुनो सुनो, मुझे पता चला है कि
हमारे देश में एक व्यक्ति सुलेमान बादशाह का रूप धारण करके सिंहासन पर बैठने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम उसे देखो तो उसे सख्त सजा दो और देश से निकाल दो। जैसे ही असली सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल होते हैं, दरबार के सभी दरबारियों ने उन्हें देख के सोचा कि यही वह नकली सुलेमान है। उन्होंने उन्हें पूरी तरह पीटा और खून से लथपथ हालत में नदी के किनारे छोड़ दिया। वे ये नहीं जानते थे कि सिंहासन पर बैठा शैतानी जिन था जिनको उन्होंने मारा है वह असली सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने इस सच्चाई को समझने की कोशिश भी नहीं की और फिर शाम के करीब का समय था जब मछुआरा मछलियां पकड़कर घर लौट रहा था। उन्होंने देखा कि नदी के किनारे कुछ पड़ा हुआ है। पास जाकर उसने देखा कि एक निहायत हसीन और जमील चेहरे वाला व्यक्ति पड़ा है जिसकी चेहरे से नूर की रोशनी फूट रही थी, लेकिन उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। यह देखकर मछुआरे ने नदी से थोड़ा पानी लाकर उसके सिर पर डाला। कुछ देर बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को होश आया। मछुआरे ने पूछा, ए बाबा तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? किसने तुम्हें इस तरह मारा और यहाँ फेंक दिया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा, अगर मैं कहूँ कि मैं हजरत सुलेमान बादशाह हूँ तो शायद यह यकीन नहीं करेगा। वह भी कहेगा कि हजरत सुलेमान बादशाह तो राज दरबार में बैठे हैं, वह मुझे झूठा समझेगा। इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस इतना कहा, मेरे सिर पर भारी चोट लग गई है, मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर मछुआरे ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने घर ले गया। अगले दिन सुबह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़े बेहतर महसूस करने लगे। उधर मछुआरे ने सोचा कि मछलियां पकड़ने के लिए उसे एक मजदूर की जरूरत है। वह सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, बाबा आप अब कहाँ जाएंगे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले क्योंकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ जाएं। इसीलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चुप रहे। मछुआरे ने फिर कहा, बाबा इन दिनों मेरे जाल में बहुत सारी मछलियां फंस रही है और मुझे एक मजदूर की जरूरत है। अगर आपको कोई समस्या ना हो, ऐतराज ना हो तो आप मेरे साथ मछली पकड़ने के काम में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आपको मजदूरी दूंगा, महीने 200 दिरहम मिलेंगे। यह कहकर मछुआरा चला गया। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से दुआ की कि ए रब्बी अजीब, मुझे नहीं पता मैंने कौन सा गुनाह किया है। मैं एक बादशाह था और अब मेरी यह हालत हो गई है। अगर मुझे कोई गुनाह हुआ है तो मुझे इस दुनिया में ही माफ कर दे। क़यामत के दिन मुझे मलामत मत करना। कुछ समय बाद हजरत सुलेमान बादशाह मछुआरे के साथ नदी में मछलियां पकड़ने गए। जब वे रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा कि कुछ लोग चिंतित और परेशान हाल में खड़े हैं। यह देखकर मछुआरे ने उनसे पूछा, भाइयों आप लोग इतनी चिंता में क्यों खड़े हैं? तब उन लोगों ने कहा, हमारे देश की हालत बहुत खराब है। जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। चारों तरफ अफरा तफरी, हिंसा और नफरत का माहौल है, लेकिन हमारे बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई कदम नहीं उठा रहे। वास्तव में हजरत सुलेमान बादशाह बहुत अच्छे और नेक और साफ दिल इंसान हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हालात उनके काबू से बाहर हो गए हैं। फिर भी वह चुपचाप राज दरबार में बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे। देश की जनता बहुत दुखी है। मैं यह सुनकर हजरत सुलेमान बादशाह कुछ नहीं समझ पा रहे थे। असल में क्या हो रहा है वह सब कुछ भूल चुके थे कि जिस सिंहासन पर कोई बैठा है और जो देश चला रहा है वह वास्तव में एक जिन्न है, लेकिन उनके पास उनकी चमत्कारी अंगूठी, मौजज़ा अंगूठी नहीं थी, इसीलिए वह कुछ नहीं कह पा रहे थे। साथ ही वह यह भी नहीं कह सकते थे कि वह सुलेमान बादशाह हैं, क्योंकि कोई उन पर यकीन नहीं करता। यह बात
سننے کے بعد وہ پھر سے ندی میں مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ جب مچھوارا مچھلی پکڑ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس بار بڑی ماترا میں مچھلیاں جال میں پھنس گئی ہے۔ جیلا من ہی من کہنے لگا، اے اللہ، جس دن سے یہ نوجوان میرے گھر آیا ہے اس دن سے میرے گھر میں برکت ہی برکت ہو رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ نوجوان کون ہے، لیکن اس کے ذریعے تو نے مجھ پر رحمت نازل کی ہے۔ تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہے۔ مچھلی پکڑنے کا کام ختم کر کے مچھوارا اور حضرت سلیمان بادشاہ گھر لوٹ آئے۔ اسی رات جیلا کی بیٹی نے نماز پڑھی اور پھر سے روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے اللہ عز و جل سے دعا کرنے لگی، اے رب عظیم، تو نے پورے کائنات کا پالنے والا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ میرے اس ناری جیون میں میں نے کبھی کسی مرد کو نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی مرد نے مجھے دیکھا ہے۔ میں نے صرف سلیمان بادشاہ سے پیار کیا ہے، اسی لیے جب تک مجھے سلیمان بادشاہ اپنے شوہر کے روپ میں نہ مل جائے تب تک مجھے موت مت آنے دینا۔ اگر مجھے سلیمان بادشاہ پر شوہر کے روپ میں مل جائے تو میرا ناری جیون سفل ہو جائے گا۔ قیامت کے دن سلیمان پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کر میں جنت میں جا سکوں گی۔ اے میرے پیارے رب، میری یہ دعا قبول کر لے۔ اگلے ہی دن مچھوارا اور سلیمان علیہ السلام مچھلی پکڑنے کے لیے نکل پڑے۔ جب وہ ندی میں مچھلی پکڑ رہے تھے تبھی اچانک تیز آندھی، طوفان اور بجلی کڑکنے لگی۔ اسی سمے ایک جن ندی کے اوپر سے اڑتے ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے حضرت سلیمان بادشاہ کو دیکھا اور اچانک رک گیا۔ جن نے سوچا یہ سلیمان بادشاہ یہاں کیا کر رہے ہیں، انہیں تو راج محل میں ہونا چاہیے، پھر وہاں کون بیٹھا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے جن بنا کچھ کہے سیدھے راج دربار کی اور چلا گیا تاکہ سمجھ سکے کیا ماجرا چل رہا ہے۔ راج دربار پہنچتے ہی جن کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ جو سیاہسن پر شیطان جن بیٹھا تھا، جس نے سلیمان بادشاہ کا روپ دھارن کر لیا تھا، اس کی شکتی چھین لی تھی، اس نے سلیمان بادشاہ کی چمتکاری انگوٹھی پہن رکھی تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا اس کی غلام تھی۔ یہ دیکھ کر نیک جن نے شیطان جن کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر تب چیلا یعنی مچھوارا اور سلیمان بادشاہ مچھلی پکڑ کر ندی کے کنارے لوٹ رہے تھے، تبھی نیک جن شیطان جن کا پیچھا کرتے ہوئے ندی کے اوپر سے گزرا۔ اسی دوران شیطان جن کے ہاتھ سے چمتکاری انگوٹھی ندی میں گر گئی۔ اس سمے ندی میں ایک بڑی مچھلی کھانا کھا رہی تھی۔ اچانک انگوٹھی اس کے سامنے آئی جس سے اس نے نگل لیا۔ اس کے بعد مچھوارا اور سلیمان بادشاہ مچھلی پکڑ کر اسے بیچنے کے بعد گھر لوٹ آئے۔ اگلے دن صبح پورے دیش میں یہ خبر پھیل گئی کہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام لاپتہ ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ جیلا یعنی مچھوارے کے گھر میں سلیمان بادشاہ رہ رہے تھے۔ لگ بھگ 1 سال ہو گیا تھا۔ اس دن جیلا مچھوارے نے چھٹی لینے کا سوچا کیونکہ سلیمان بادشاہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ جیلا یعنی مچھوارے نے اپنی پتنی سے کہا، ہمارے گھر میں یہ نوجوان 1 سال سے رہ رہا ہے، تمہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی پتنی نے جواب دیا، بہت اچھا ہے، میں نے اس کے جیسا شریف، ایماندار اور خوبصورت شخص کبھی نہیں دیکھا۔ مچھوارے نے کہا، جس دن سے یہ نوجوان ہمارے گھر آیا ہے اللہ عز و جل کی رحمت سے ہمارا گھر بھر گیا ہے، ہماری تنگی دور ہو گئی ہے اور ہم ترقی کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا نیک انسان کبھی نہیں دیکھا۔ ہماری ایک سندر پردہ نشین، ایماندار اور امانت دار بیٹی ہے، تو اس کے ساتھ اس کا رشتہ کیسا رہے گا؟
اس پر اس کی بیوی نے کہا یہاں اچھا رہے گا، لیکن کیا وہاں نوجوان مان جائے گا؟ اس کے بعد مچھوارا سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا بابا کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ کیا آپ میری بات سنیں گے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے؟ مچھوارے نے کہا اچھا بابا بتائے ہمارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا 3 لوگ ہیں، آپ کی پتنی اور میں۔ جیلا بولا نہیں، ہم کل 4 لوگ ہیں، کیا آپ کبھی اس بات کا دھیان نہیں دیے؟ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو جانتا تھا کہ ہم 3 ہیں، لیکن چوتھا کون ہے؟ جیلا بولا میری ایک بیٹی ہے، کیا آپ نے کبھی اسے دیکھا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، میں نے تو اسے دیکھنا تو دور اس کی چھایا تک نہیں دیکھی۔ پھر جیلا بولا بابا میری بیٹی بہت زیادہ پردہ کرنے والی، ایماندار اور امانت دار ہے، کسی نے اسے دیکھا ہے اور نہ ہی وہ امانت دار ہے، آج تک کسی نے اسے دیکھا نہیں۔ وہ پورے دن روزہ رکھتی ہے، رات کو اللہ عز و جل کی عبادات کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کہوں، کیا آپ اس کے لیے راضی ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے من ہی من سوچا اے اللہ آپ نے مجھے کس پریکشا میں ڈال دیا ہے، میں ایک بادشاہ تھا اور اب ہماری حالت کیا ہو گئی ہے، میں نہیں جانتا کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے، اے رب عظیم مجھے معاف کر دے، آپ مجھے بہتر جاننے والے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا دیش کی جو حالت ہے اس میں میرے لیے اور کچھ کرنے کا نہیں ہے، شادی تو کرنی پڑے گی۔ مچھوارے نے بار بار کہا ہے کہ اس کی بیٹی پردہ کرنے والی، امانت دار اور عبادات گزار ہے۔ آپ علیہ نبی علیہ السلام شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد مچھوارے نے شادی کے بڑے کپڑے خریدنے کے لیے 100 درہم دیے اور کہا بابا جائیں بازار سے سبھی سامان خرید کر لائے۔ بازار سے کپڑے خریدنے کے بعد اسی دن ان کی شادی پوری ہو گئی۔ شادی کے بعد سلیمان علیہ السلام اور مچھوارے دونوں داماد اور سسر اگلے دن پھر سے ندی کے راستے مچھلی پکڑنے چلے گئے۔ پھر ندی میں جو مچھلی سلیمان علیہ السلام کے معجزہ انگوٹھی کھو گئی تھی، اس کے کارن سمندر کی ساری مچھلیاں اور جیو جنتو اس کے غلام بن گئے تھے۔ جس دشا میں وہ جاتی، جس گلی میں وہ جاتی، اس دشا میں وہ چل دیتے۔ اس بڑی مچھلی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے، اس کے پیچھے سبھی دوڑ رہے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام اور مچھوارے نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکا، تبھی اس انگوٹھی کو کھا چکی مچھلی کے ساتھ سمندر کی کئی مچھلیاں جال میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر مچھوارے نے من ہی من کہا اللہ رب العزت تیرا شکر ہے کہ ویکتی میرے گھر جب سے آیا ہے تب سے میرا گھر رحمت سے بھر گیا ہے، اور آج میرے داماد بننے کے کارن آپ نے اور بھی رحمت مجھے عطا کی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہاں نوجوان کون ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنی مچھلیاں کبھی نہیں پکڑی۔ بے شک اللہ تو بہت مہربان ہے، تیری بہت رحمت ہے۔ پھر مچھوارے نے ساری مچھلیاں بیچ دی، کیول اس مچھلی کو گھر لے گیا جو انگوٹھی کھا چکی تھی، کیونکہ وہاں سب بڑی مچھلیوں سے بڑی تھی، اور وہاں اپنے داماد کو کھلانے کے لیے اسے گھر لایا۔ لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ آخر کیا چل رہا ہے۔ اس مچھلی کے پیٹ میں سلیمان علیہ السلام کی معجزہ انگوٹھی ہے۔ گھر جا کر مچھوارے نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹا اس مچھلی کو اچھے سے پکا دو، کیونکہ آج تمہاری شادی ہوئی ہے، اسی لیے تم اپنے ہاتھوں سے اسے پکا کر اپنے شوہر کو کھلاؤ۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد جیلا مچھواری کی بیٹی جب مچھلی کاٹنے لگی تو اس نے دیکھا کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک انگوٹھی ہے۔ وہ انگوٹھی پوری طرح سے الگ دکھ رہی تھی، وہ سامانیہ کوئی انگوٹھی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کے مچھواری کی بیٹی نے سوچا میں ایک غریب جالے والے یعنی مچھواری کی بیٹی ہوں، آج ہماری شادی کا پہلا دن ہے، میرے پاس اپنے شوہر کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں یہ انگوٹھی پائی ہوں، اسی لیے میں اسے اپنے شوہر کو دینے کے لیے اپنے پاس رکھ لیتی ہوں۔ اس بیچ
اس بیچ اس اچھے جن نے سلیمان علیہ السلام کی کھوج کرنے کے لیے چاروں اور ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن کہیں بھی سلیمان علیہ السلام کو نہیں پایا۔ واستو میں اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ انگوٹھی کسی اور کے پاس ہونے کے کارن سلیمان علیہ السلام نے اپنی ساری معجزے کھو دیے ہیں اور سب کچھ بھول گئے ہیں۔ اسی بیچ دیش کی ساری جنتا اور راج کرمچاری اس خبر کو جان چکے تھے کہ واستو میں اتنا سمے تک جس سنہاسن پر بادشاہ کے روپ میں بیٹھا تھا وہ ایک شیطان جن تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانے کے لیے سبھی بے چین ہو گئے۔ پھر سلیمان علیہ نبی علیہ السلام گھر میں آتے ہیں سلام کر کے اپنی پتنی سے کہتے ہیں، آج سے ہم دونوں پتی پتنی ہیں، ہم کبھی کسی کو نہیں جانتے اور نہ ہی دیکھا ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے ہم دونوں شادی کے ایک نیک بندھن میں بن چکے ہیں، لیکن میرے کچھ سوال ہیں، کیا تم سوالوں کا جواب دو گی؟ تب مچھواری کی بیٹی نے کہا، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی سیوا کرنا اور میرا ایک مات دھرم ہے، ایک مات کرتویہ ہے، نشچت روپ سے میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا، بتاؤ کیا تم نے کبھی کسی سے ساتھ پیار کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ پیار نہیں کیا، لیکن میری ایک پرانی یاد ہے جسے سوچ میں اور دکھی نہیں رہنا چاہتی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا وہ یاد؟ تو مجھے بتاؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اس یاد کو سوچ کر میں اور دکھی نہیں رہ سکتی۔ میرے ماں باپ نے آپ سے میری شادی کر دیا ہے، اس لیے آپ میرے شوہر ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تم اس یاد کے بارے میں بتاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری بات کی قدر کروں گا، میں امانت کی خیانت نہیں کروں گا۔ تب مچھواری کی بیٹی نے کہا، تو سنیے، یہ بات بہت دنوں پہلے کی ہے، میں نے بنا دیکھے ہی ایک شخص سے پیار کر لیا تھا، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، میں دن بھر روزہ رکھتی، رات کو اللہ عز و جل کی عبادات کرتی، نماز پڑھتی، اللہ سے دعا کرتی کہ وہ مجھے اپنے شوہر کے روپ میں ملے۔ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی تھی، اے میرے پیارے رب، مجھے دھنی بنا دو اور مجھے اس کے ساتھ بیواہ کراؤ، اگر نہیں تو اسے غریب بنا دو اور اسے میرے پاس لا کر مجھ سے شادی کروا دو۔ پھر سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے پوچھا، وہ شخص کون ہے؟ تب اس نے کہا، اس کے پاس دھن سمپتی کی کوئی کمی نہیں ہے، راج محل کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، میں نے اس کی سمپتی کو دیکھ کر پیار نہیں کیا، اس نے 4 شرطیں رکھی تھی جس میں سے 3 مجھ پہ ملتی تھی، لیکن کیول جیلا یعنی مچھواری کی لڑکی ہونے کے کارن اور غریب ہونے کے کارن اس نے میرا پتر پھاڑ دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اس نوک کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، وہ سمپور سنسار کا بادشاہ داؤد علیہ السلام کا پتر سلیمان علیہ السلام ہے۔ پھر اس کی بات سوچ کر پرانی یادوں کو یاد کر کے میں نے اور دکھ نہیں سہنا چاہا، آج سے آپ میرے سلیمان ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ معجزہ انگوٹھی پہنائی۔ اس کے بعد جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی پہنی، وہ اپنی ساری معجزہ انہیں واپس مل چکے تھے۔ اسی چھڑ یعنی اسی سمے سبھی گھٹنائیں ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ بہت سمے پہلے ایک جیلا کی لڑکی نے شادی کے لیے اس کے پاس پتر لکھا تھا، واستو میں یہی وہ لڑکی ہے، غلطی سے تھوڑے گھمنڈ کے کارن انہوں نے وہ پتر چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ اپنی غلطی کو سمجھ چکے تھے۔ اس پورے واقعے کو سمجھتے ہوئے سلیمان علیہ السلام نے سر جھکا کر سجدہ کیا اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا، اے رب عظیم، تو مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی کی، بے شک تو رحم کرنے والا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو نے اس لڑکی کی دعا کو قبول کیا ہے، مجھے بادشاہ سے فقیر بنا دیا ہے اور میں نے اسے اپنی پتنی کے روپ میں سویکار کیا ہے۔ اے رب عظیم، میں نے انجانے میں غلطی کی ہے جس کے کارن میرا یہاں حال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا تھا میں اور کتنی غلطیاں کر چکا ہوں، بے شک تو رحم کرنے والا ارحم الراحمین ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، پیارے رب عظیم کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔